آپ پڑھنا شروع کرو یہاں سے 51 کدھر سے پڑھنا آیت 51 سے وہ کون سی آیت ہوئے گی سوری یہ والی اچھا فشاربون بسم ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمالئون منها البطون 51 اس کے نیچے ہے اچھا اوکے 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 1 منٹ یہ 51 نہیں ہے رائٹ I'm not sure اوکے دس ون از 51 لآکلون بسم اللہ الرحمن الرحیم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون وأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما پڑھو بیٹا نحن بمسبوقون قین وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا نشأة الأولى نشهد الأولى ألف نشأة الأولى فلولا تذكرون فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم ہاں بآواز آ رہی ہے تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محروبون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 70 تک تھا آپ نے آگے پڑھا دیا تو 70 تک تھا آیت ہاں تو ابھی 70 کا ہوا اوکے ایک آیت اور پڑھو بیٹا ٹھیک ہے لو نشاء جعلنا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون
أفرأيتم النار التي تورون हिना अनम्यूट करो, साथ साथ पढ़ो. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح بحمدك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا لا يمس لا يمسه هو مسرور مسه يمسه لا يمسه إلا 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 المطهرون المطهرون یہ جو آیت ہے نا إنه لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم جو ہے فی کتاب مکنون بہت ہی جو ہے نا اکرام والی کتاب ہے، بہت ہی یہ قرآن شریف جو ہے عزت والی، احترام کرنے والی، اکرام والی کتاب ہے. اور کیونکہ یہ بہت عزت کرنے والی کتاب ہے، لا نہیں، یمسہ اس کو چھوتے، الا المطہرون جو پاک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چھوتے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بغیر وضو، یہ جو آیت ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس قرآن کو مگر مطہرون، طاہر لوگ، پاک صاف لوگ جو بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ہم کو؟ دو چیزیں پتہ چلتی ہے. ایک کہ ہماری جب ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، جب ہم پیریڈ ہوئے ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہمیں قرآن کو چھونا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گلوز پہن لو، گلوز پہن کے قرآن کو چھو سکتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ چھونا ہی نہیں ہے قرآن کو جس وقت آپ ناپاکی کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو ٹچ نہیں کرنا ہے، گلوز پہن کے بھی نہیں کرنا ہے، کیسے بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پڑھنا بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ اتنا پاک کلام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر وضو بھی چھونے کے لیے منع کیا ہے. ایک کنڈیشن تو یہ کہ آپ پاک صاف ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے کپڑے پاک، آپ کے ہاتھ پاک، آپ کا جسم پاک، کوئی ناپاکی نہیں ہو، پیریڈ کی حالت نہیں ہو، کوئی پیوبرٹی میں جو ایک ناپاکی کی حالت ہوتی ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی ناپاکی کی حالت نہ ہو آپ کی، جو نظر نہیں آنے والی ناپاکیاں ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے، اور دوسری نظر آنے والی ناپاکیاں بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، نظر آنے والی ناپاکیاں جو کیسی کا یورین ہے، یا اگر پو ہے، اسٹول ہے، لائک اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہے، آپ نے اس کا ڈائپر وائپر چینج کیا ہے تو اب آپ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، تو یہ ظاہری ناپاکی ہوتی ہے، نہیں نظر آنے والی ناپاکی ہے. آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھ دھونا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرنا ہے، وضو بنانا ہے، اور پھر وضو بنانے کے بعد قرآن کو چھونا ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل ہوا ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. تو یہ اتنی بڑی اور بابرکت کتاب ہے اور اتنی عزت کرنے والی کتاب ہے کہ بغیر وضو بھی نہیں چھونا، ناپاکی کی حالت میں بھی نہیں چھونا. پیریڈ ہوئے ہوئے ہیں تو
تو گلوز پہن کے بھی نہیں چھونا اور اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے، اس کی تلاوت بھی نہیں کرنی ہے، اور اگر تلاوت کرنی بھی ہے تو لفظوں کو بالکل توڑ توڑ کے، لا بس، یمسہ بس، الل بس، مطہرون بس، جیسے قاعدے کے لفظ پڑھتے ہیں نا چھوٹی تو چھوٹی، ایک ایک لفظ پڑھنا ہے؟ ایک ایک لفظ پڑھنا ہوتا ہے خالی، وہ بھی جن دنوں میں سیکھ رہے ہیں ان دنوں میں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہاں اگر سورہ فاتحہ ہے، یہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ تلاوت کی نیت سے نہیں، صرف شفا کی دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس آپ کو شر سے حفاظت میں رکھتی ہے تو اس کو حفاظت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی کوئی آیت، ہاں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے اندر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح ربنا والی جو دعائیں قرآن کے اندر لکھی ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، دعاؤں کی نیت سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی قرآن ان دنوں میں سیکھ رہا ہے تو پھر وہ لفظوں کو بہت توڑ توڑ کے پڑھے گا، وَإِنَّهُ بس ایک ورڈ، لَقَسَمٌ ایک ورڈ، لَوْ ایک ورڈ، تَعْلَمُونَ ایک ورڈ، عَظِيمٌ ایک ورڈ، ٹھیک ہے، ایسے توڑ توڑ کے سیکھنے کے دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک ورڈ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے فقہا کے نزدیک دو ورڈ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے نزدیک ایک ہی ورڈ کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزوں کا قرآن کے لیے دھیان رکھے، کیونکہ اس آیت سے پھر انسان باہر چلا جاتا ہے، جب آیت سے باہر جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے باہر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، مگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس عمل کی کیفیت سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو، الا المطہرون، وہ لوگ جو پاک ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ جلدی سے کسی کے ہنا آپ کے پاس سے بہت آواز آ رہی ہے، آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے۔ ہنا اپنا مائک میوٹ کیجیے۔ یہ بفاق نے نہیں دی نا، یہ تو سن نے دی ہے نا، سن تو آپ کو پتہ پڑتا ہے پیپلز پارٹی والوں کا، میں یہاں سے نہیں سن سکتی۔ اور وفاق دیتا تو بولی بننا ہے۔ ہنا مائک کو میوٹ کیجیے، آپ کے پیچھے سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، اب میوٹ رکھیے اپنے مائک کو۔ اوکے، تو اس آیت کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں الا مگر مطہرون، جو پاک ہوتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ بغیر وضو کبھی قرآن پڑھنا نہیں ہے، بغیر وضو کبھی قرآن کو چھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ناپاکی کی حالت میں ہے، اب وہ ناپاکی نظر نہ آنے والی ہو، پیریڈز والی ہو، دوسری قسم کی ہو، یا پھر وہ ناپاکی وہ والی ہو جو نظر آتی ہے، جیسے بچوں کا ڈائپر چینج کیا، ہاتھ واش نہیں کیا، یا پھر کوئی بچوں نے اگر فرض کرے پی کر دیا، کسی بڑے نے کر دیا، کوئی بیمار ہے، کوئی وامٹ ہے، آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی ہے، ہاتھ پہ لگ گئی ہے، اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، پھر آپ بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ جو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی قرآن کو چھوتے ہیں اور وہی قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ گلوز پہن کر، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ لو، اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تو گلوز پہن کے پڑھ لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کا پارٹ آف باڈی، جب آپ نے گلوز پہنتے ہیں نا تو وہ آپ ایسے ہاتھ کو نیچے کرتے تو اترتا تو نہیں ہے نا، جو چیز نہیں اتر رہی وہ آپ کی پارٹ آف باڈی بن جاتی ہے، تو جب وہ آپ کی پارٹ آف باڈی بن جاتی ہے تو اس کا حصہ ہو گئی نا، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہو گئی، تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام اور خیال رکھنا ہے، قرآن کو نیچے نہیں رکھنا، قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھنا ہے، ہمیشہ قرآن کی طرف پاؤں نہ ہو، سوتے وقت بے دہانی میں بھی قرآن کی طرف پاؤں نہ ہو، اور ہمیشہ قرآن جو ہے وہ اونچی جگہ پہ رکھنا ہے، اونچی جگہ پہ بیٹھ کے مطلب اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے تو قرآن ایسا نہیں ہو کہ لوگ اوپر بیٹھے ہیں آپ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی بہت عظمت کا خیال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، تنزیل من رب العالمین، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مقدس کتاب ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔
تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدحنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. فلولا غير مدينين. हिना या तो आप माइक को म्यूट रखो या तो फिर आप कहीं और जाकर बैठो, आपकी वजह से बहुत शोर आ रहा है इधर ना। म्यूट कर लो या तो आप म्यूट करके पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. فروح وريحان وجنة نعيم. وجنات نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما إن كان من المكذبين الضالين ضالين فنزل من حميم. فنزل من حميم وتصلية جحيم. وتسلية جحيم. إن هذا لهو الحق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. صدق اللہ العظیم. تو انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے لے کر اور اینڈ آف دا यहाँ سورت से लेनी स्क्रीनशॉट। یہاں سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پریکٹس کر کے رکھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدی. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم وبحمدی. نشہد ان لا الہ الا انت أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سبحان رب العزة وسلام علی المرسلین السلام عليكم. والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام. यहाँ से लेनी. انشاءاللہ نور کل ہاف این آور ارلی انشاءاللہ کلاس اسٹارٹ کریں گے. جیسے آپ کے ہو رہے ہوں گے آج 7 o'clock ہو رہے ہوں گے. آج آپ 7:30 پہ آئی تھی نا؟ جی ہاں 7 پہ. ٹھنڈی کی میں نے यहाँ से ले ली.
ٹھیک ہے 7 o'clock پہ انشاءاللہ کلاس اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.